بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون مصر کا وہ ظالم بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہی رب العزت ہے اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ بنی اسرائیل اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون کے درباری نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہیت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے خوف کے مارے ایک خوفناک حکم جاری کیا، جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم قیامت خیز تھا، ایک ماں کی کوکھ میں پلنے والی امید کو مٹا دینے کا اعلان تھا۔ ایسے ہی پرشدت ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت یخابد تھا اور والدہ کا نام حضرت عمران اور والد کا نام حضرت عمران۔ آپ کی پیدائش ہوتے ہی والد کا دل ڈر سے کانپ گیا کہ کہیں سپاہی نہ جان لیں، مگر اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت یخابد کے دل میں وحی کی اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلائے، اور جب تجھے اس کے بارے میں خوف ہوا تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی غم کرے۔ بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ وحی ایک ماں کے دل کو سکون دینے والی تھی، لیکن وہ لمحہ اتنا انتہائی درجے کا امتحان بھی تھا۔ حضرت یخابد نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ایک مضبوط ٹوکری تیار کی، اس پر موم روغن لگا کر پانی سے محفوظ بنایا اور حضرت موسیٰ کو اس میں رکھ کر دریا نیلم میں بہا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھا مگر دل میں اللہ کا وعدہ تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی بڑی بہن حضرت مریم کو کہا گیا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ منظر اتنا دردناک ہوگا، ایک ماں اپنے معصوم بچے کو پانی میں چھوڑ رہی ہے، ایک بہن دریا کے کنارے چھپ کر اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ کی حفاظت حال شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوکری کو فرعون کے محل کے قریب بہا دیا جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھا۔ حضرت آسیہ ایک نیک فطرت بالایمان عورت تھی۔ انہوں نے موسیٰ کو گود میں لی، دل میں محبت محسوس کی اور فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے درباریوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت آسیہ کی بات مان لی۔ یوں ہی حضرت موسیٰ فرعون کے دشمن کے گھر میں ہی پروان چڑھنے لگے۔ مگر اللہ کی حکمت دیکھیں، حضرت موسیٰ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ تب حضرت موسیٰ کی بہن جو قریب ہی چھپی ہوئی تھی آگے بڑھی اور کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش بھی کرے اور خیر خواہ بھی۔ یوں ہی اللہ نے حضرت موسیٰ کی اصل ماں کو ان کا دودھ پلانے کے لیے منتخب کروا دیا اور وہ محل میں تنخواہ لے کر اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے لگی۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ بس ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ یہ جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں شاہانہ زندگی پائی، مگر فطری طور پر وہ نرم دل، عدل پسند اور حق گو تھے۔ آپ میں بچپن سے ہی اللہ کی طرف خاص رجحان تھا۔ فرعون کے کفریت، دعوے، ظلم اور غرور سے آپ بے راز تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور مکمل عقل کو، تو ہم نے اسے علم حکمت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدوں پر سچا اور قائم رہنا چاہیے۔